اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ دہا۔ سورہ کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور ان کی اس پریشانی کو دور کرنا جو سلسلہ وحی کے رک جانے کے بعد آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ جب پہلی وحی کے بعد سلسلہ وحی کچھ عرصے کے لیے رک گیا تو اہل مکہ نے یعنی کہ مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد رک جانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان سے ہو گئے اور مشرکین کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور انہیں چھوڑ دیا ہے، اور اسی کیفیت میں یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے نبی کو کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آ رہا ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ اپنے نبی سے پورا ہوا دنیا میں بھی، اور آخرت کی عظمت کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دی جب مٹھی بھر آدمی آپ کے ساتھ تھے اور پوری قوم آپ کی مخالفت کر رہی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اگلی سورہ علم نشرح، 3 بڑی نعمتوں کا ذکر، شرح صدر، بھاری بوجھ اتار دینا اور رفع ذکر، جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کبھی کسی بندے کو نہیں دی گئی۔ سورہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں، علم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے نہیں کھول دیا؟ شرح صدر سے مراد آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، یعنی آپ کے لیے ہدایت کا سامان کر دیا، آپ کو مطمئن کر دیا، آپ کو خوش کر دیا، آپ کی پریشانی کو دور کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا۔ اور سب سے خوبصورت بات، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ حدیث نبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ ہی تمہارا ذکر بھی کیا جائے گا۔ دن میں 5 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے، اور 24 گھنٹوں میں کوئی وقت اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جب روئے زمین پر کسی نہ کسی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، یعنی اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ۔ تنگی اور خوشحالی زندگی کا حصہ ہیں، بس اپنے رب کو پکارو، وہ تنگیاں دور کرنے والا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ اگلی سورہ 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ انسانوں کی 2 قسمیں، ایک وہ جو بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی کی طرف مائل ہوئے، پھر ان سے نیچے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، یعنی بدترین ہیں وہ، اور دوسرے وہ جو ایمان اور عمل صالحہ کا راستہ اختیار کر کے اس مقام بلند پر قائم رہتے ہیں جو ان کی بہترین ساخت پر پیدا ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ اگلی آیت، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں، مجرموں کو سزا اور اچھے کام کرنے والوں کو صلہ اور انعام دیں، تو پھر خدا جو سب کا حاکم ہے
اس سب سے بڑھ کر بڑا حاکم ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اچھے اور برے کو یکساں کر دے گا۔ اگلی سورہ حلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ کے نبی پر پہلی وحی کا آغاز اسی آیت سے ہوا۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ علم جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے حقیر حالت سے ابتدا کی انسان کی اور پھر انسان کو صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے، اور پھر صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا، جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت و ترقی کا ذریعہ بنا۔ اگلی سورہ قدر ہے اور اس کا موضوع قرآن کی قدر و قیمت سے آگاہی کرنا۔ قرآن کا نزول بھی شب قدر میں ہوا، اور یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، قسمتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اس رات انسان کی بھلائی کے لیے جو کام ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں میں بھی نہیں ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات فرشتے اور روح اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس شب قدر کی رات کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ شہر رمضان انزل فیہ قرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب سورہ بقرہ کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان کی برکت قرآن کی بدولت ہے کہ یہ جو شب قدر ہے اس میں رات کو قرآن نازل ہوا، اور قرآن ہمارا دستور حیات ہے، اور یہی ہماری تقدیروں کو بدلنے اور یعنی کہ بگاڑنے اور سنوارنے والی چیز ہے۔ اس پر عمل کر کے انسان خود اپنی قسمت کو، اپنی تقدیروں کو بدلتا ہے، اور اس کی نافرمانی کر کے خود اپنی قسمتوں کو بگاڑنے والا بنتا ہے۔ اگلی سورہ البینات ہے، رسول بھیجنے کی ضرورت بتائی گئی۔ سورہ حلق میں وحی کے متعلق، اور سورہ قدر میں وحی کی رات کی فضیلت، اور البینات میں بتایا گیا کہ اس کتاب کے ساتھ رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ آیت نمبر 3 کہ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریر لکھی ہوئی ہوں۔ البینات یعنی روشن دلیل، واضح بیان کہ اللہ کی بندگی کریں، دین کو اللہ کے لیے خالص کریں یکسو ہو کر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر اپنے رب کے پاس جزا کیا ہے؟ دائمی جنت، جنت عدن، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ آخری آیت میں فرماتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ وما علینا الا البلاغ،